میں سورہ حشر کی ایک بہت مشہور آیت ہے. 5 منٹ باقی ہوگا تو مجھ کو بتانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے. پھر اللہ نے انہیں خود ان کا اپنا نفس بھلا دیا. تو دوستو، جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس دنیا میں بھول جاتے ہیں وہ اپنی کسی جبلی ضرورت کو، یعنی ایک جو حیوانی ضرورت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، حیوانی بولنے سے تھوڑا سا خراب لگتا ہے، یا کسی جسمانی تقاضے کو تو نہیں بھولتے. بھوک ان کو اسی وقت لگتی ہے جب اللہ کو یاد کرنے والے کو لگتی ہے. نیند ان کو اسی وقت آتی ہے جب اللہ کو یاد کرنے والے کو آتی ہے، اور بھی دوسری ضرورتیں. تو آخر وہ بھولتے کیا ہے؟ اللہ کو بھلا دینے کے نتیجے میں وہ کیا بات بھول جاتے ہیں؟ دراصل وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کا صرف جسمانی وجود نہیں ہے بلکہ ان کا ایک روحانی اور اخلاقی وجود بھی ہے. تو چونکہ جسمانی وجود کا احساس اور ادراک ان کو ہوتا ہے، اس لیے اس کے تقاضوں سے وہ غافل نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ وہ اپنے اخلاقی وجود سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس کے تقاضے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو وہ جو آسپیکٹ ہے انسانی زندگی کا، وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو بھلا دینے کے نتیجے میں. اب اس کی ضد اگر آپ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ضد سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اللہ کو بھلانا یا اپنے آپ کو بھلا دینا، اس کی ضد یہ ہے کہ اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا، یہ معلوم کرنا کہ میں کون ہوں اور میری ضرورتیں کیا کیا ہیں. مطلب اپنے جسمانی وجود، اپنے اخلاقی وجود، اپنے روحانی وجود کی معرفت حاصل کرنا اور ان کے تقاضوں کا احساس کر کے، ادراک کر کے ان کو پورا کرنا، ان کو ایڈریس کرنا. جب عرفان ذات کی بات آتی ہے تو پھر تشکیل ذات کی بات آتی ہے. جب انسان جانتا ہے کہ یہ گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، تو پھر اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے. اور تشکیل ذات جو ہے وہ دراصل تعمیر اخلاق ہے. یعنی جب انسان اپنی ذات کی تشکیل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی تشکیل جیسے گھر کی تشکیل ہے، تو پھر اس کی کھڑکی، اس کے پردے، اس کی آرائش، اس کی زیبائش سب سمجھ میں آتا ہے. ویسے اگر انسان اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی کی تشکیل کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر محاسن اخلاق کو لا کر کے سجانا پڑتا ہے. تو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ محاسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے. یعنی اس کے بغیر انسان کی جو پرسنالٹی ہے، انسان کی جو شخصیت ہے، وہ ادھوری رہتی ہے، ویران رہتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جیسے گھر ایک آدمی نے بنا دیا، لیکن کوئی بس صرف در و دیوار بنایا، تو آپ اس کے اندر جائیں گے تو کیا محسوس کریں گے؟ کھنڈر میں آ گئے. تو یہ ہے اہمیت. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اخلاق لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بہت، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے خلق، اور خلق کے معنی اخلاقی کردار اور فطری رجحان کے ہوتے ہیں.
یعنی نیچرل انکلینیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ خلق کی جمع اخلاق ہے. تو خلق کے معنی طبیعت، نیچر بولتے ہیں. طبیعت کا مطلب ہم لوگ بولتے طبیعت کیسی ہے تو صحت کیسی ہے. صحت یہ ڈاکٹر صاحب والی نہیں. وہ مزاج کیسا ہے جب پوچھتے ہیں نا تو اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی غصے میں تو نہیں ہو. تو غصہ کوئی بیماری نہیں ہے. ویسے ہومیوپیتھ میں ہر چیز بیماری ہے اور ہر چیز کا علاج ہے، لیکن عام طور سے بیماری نہیں ہے. تو وہ اصل میں غصہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان دیکھ سکے یا ناپ سکے کہ کتنا ہے. وہ ایک اندرونی کیفیت ہے. تو وہ ہے جناب خلق. اب تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے. کل ہم لوگوں نے وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت پڑھی. خلق کا ایک الگ لفظ ہے. زیر اور زبر سے، پیش اور زبر سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو خلقہ یعنی وہ ظاہری شکل و صورت ہے، انسان کو بنایا تو اس کی جو ظاہری چیز کو بنایا. اور خلق جو ہے وہ عادات اور خصلت اس کے اندر کی چیز ہے. اس کا اظہار ہوتا ہے لیکن وہ اندر ہوتی ہے جس کا اظہار ہوتا ہے. آج کل اردو کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا انگلش میں ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. اخلاق کا ترجمہ اگر آپ انگلش میں کریں تو موریلٹی ہوگا، ہے نا. مور سے بنا ہے. مورس کے معنی جو ہے وہ کردار اور طور طریقے کے ہوتے ہیں. تو اس کو ڈیفائن یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پرنسپلس آف رائٹ اینڈ رانگ ان بیہیویئر. دیکھیے اس ڈیفینیشن سے پورے اخلاق کی کہانی آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے. رائٹ اینڈ رانگ اینڈ بیہیویئر، تین چیزوں کو ملا کر کے آپ کی مورل پرسنالٹی بنتی ہے. تو امام غزالی نے اس کی بہت دلچسپ تعریف کی ہے. تعریف کا مطلب اردو میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن ڈیفینیشن کے معنی میں بول رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ خلق جو ہے وہ نفس کی ایک ایسی کیفیت اور حیت راسخ کا نام ہے جس کی وجہ سے سہولت فکر اور توجہ کے بغیر نفس کے اعمال صادر ہو سکے. یعنی جیسے جو انسان کی عادت ہوتی ہے نا تو اس کے لیے اس کو سوچنا نہیں پڑتا، اس کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. جیسے میری عادت ہے کہ میں مذاق کرتا ہوں تو مجھ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اپنے آپ ہوتا ہے. سیریس رہنا میری عادت نہیں ہے تو اس کے لیے مجھ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اپنی عادت کے خلاف جو کام کرنا ہو تو آدمی کو تھوڑا پریشان ہونا پڑتا ہے. تو یہ جو عادت ہے نا اس میں کچھ سوچنا نہیں پڑتا. سہولت فکر انہوں نے اس کے لیے استعمال کیا. اور کوئی توجہ نہیں کرنی پڑتی. تو یہ چیز ہے جناب آپ کا خلق یا میرا خلق، یعنی ہم سب کا خلق. ارسطو جو تھا اس نے علم الاخلاق یعنی مورل سائنسز کو ڈیفائن کیا. وہ کہتا ہے کہ وہ علم جس میں انسانی کردار پر اس حیثیت سے بحث کی جائے کہ وہ ثواب و خیر ہے یا خطا و شر. یعنی ایک آدمی کا کیریکٹر جو ہے وہ خیر کی جانب مائل ہے یا شر کی جانب. جب اس طرح سے ڈسکشن ہوتا ہے کسی کے کیریکٹر کا تو وہ مورل سائنس کے تحت آتا ہے. اور اگر اس کو کسی سسٹم کے طور پہ ہم اسٹڈی کریں تو وہ سائنس بنے گا. سائنس جو ہے وہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بایولوجی اور کیمسٹری اور یہ ہے، حالانکہ اکنامکس کی بھی ڈیفینیشن سائنس ہی آتی ہے. تو آپ کسی چیز کو ایز اے سسٹم اگر اسٹڈی کرو، اخلاق کو بھی کسی سسٹم کے طور پر اسٹڈی کرو تو مورل کو بھی، تو وہ مورل سائنس بن جاتا ہے یا علم الاخلاق بن جاتا ہے. تو یہ سب خشک باتیں میں نے
آپ لوگوں کو بتائیں صبح صبح کا ٹائم ہے تو اس طرح کی چیزیں ہضم ہو جاتی ہے، دن میں تو کچھ ہنسی مذاق زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ ہیں۔ بہت مشہور آیت ہے، اکثر ہمارے یہاں درس اور تقریر وغیرہ میں آتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد کی تعمیر میں نیکی اور محاسن کی فکری بنیادیں، مطلب یہ نہیں بتایا خالی کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے یہ چیز خراب ہے، یہ مت کرو یہ کرو، بلکہ اس کے پیچھے جو نظریاتی بنیاد ہے وہ بھی آپ نے فراہم کی، اس لیے کہ فکر جو ہے وہ عمل کی بنیاد بنتا ہے، اور عمل جو ہے وہ فلاح یا بربادی کا ضامن ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی بیس نہیں ہے تو پھر وہ عمل کھڑا نہیں ہو پاتا، ایک جھونکا آئے گا تو وہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ تو سیرت نبوی کا جو اخلاقی اصول ہیں وہ آفاقی نوعیت کے ہیں۔ آفاقی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور ہر سچویشن میں اپلائی ہو جاتے ہیں۔ ان بنیادوں پر خیر و شر کے تعین سے ہر فرد کی اخلاقی حیثیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، مجھے اپنے اخلاق کی تعمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، اچھے اخلاق کی تعمیل کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ یعنی بعثت کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اخلاق کی تعلیم ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آخری نبی کی بعثت کے مقاصد میں اس کو شامل کیا گیا۔ تو آپ جو ہے وہ نے بہت سارے جو کام کیے، ان میں ایک اہم ترین کام یہ بھی تھا کہ آپ نے لوگوں کی اخلاقی تربیت کی، جس کو ہم لوگ یزکی یا یزکی کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کیا گیا تاکہ تمام اخلاقی رذائل کو ختم کیا جا سکے، اور ان اخلاقی رذائل کو ختم کیا جا سکے جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر فساد اور شر کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہماری عادت پر ان کا اثر ہوتا ہے؟ ہماری جو عادت ہوتی ہے کیا یہ باتیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے کیا اس پر یہ باتیں اثر انداز ہوتی ہیں؟ میں جب اس سوال پہ غور کرتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے۔ ہم ان باتوں کو سنتے ہیں ثواب کے لیے، ہم کو ثواب مل جاتا ہے، اس سے آگے کی نہ ہم کو چنتا ہوتی ہے اور نہ ہم کو کچھ ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ کل رات کو یہ اعلان ہوا کہ لوگ صبح فجر کے بعد برش کر کے آئیں۔ اس پر بہت کچھ ہنسی مذاق بھی ہوا، لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ تھا کہ لوگ اپنے آپ کو کچھ سننے اور سیکھنے کے لیے تیار کر کے آئیں، رائٹ؟ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ آج کل فجر کوئی 5 بجے 4:45 بجے نہیں ہو رہی ہے، آج کل فجر ہو رہی ہے 6:15 بجے۔ 6:15 بجے آنے کے لیے یہ کہنا پڑے کہ آپ برش کر کے آنا، یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ 6:15 بجے نہیں آئیں گے،
اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے. کیوں نہیں آئیں گے؟ صبح 6:15 بجے لوگ نہا دھو کے آفس جاتے ہیں اور ہم مسجد میں نہیں آ سکتے برش کر کے. کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ صبح 5:30 بجے اٹھنے کی ایک پری ریکویسائٹ ہے. وہ پری ریکویسائٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 10 بجے سو جائے. آپ 10 بجے سو جائیے. نیند نہیں آتی ہے آپ تسبیح پڑھیے، کلمہ پڑھیے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں. اپنا احتساب کیجئے، دن بھر کے سب کارنامے یاد آئیں گے، اپنے آپ نیند آ جائے گی. آپ کو 5 بجے کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. 5 بجے آپ اٹھ کے تیار ہیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ میں کیا کروں؟ نماز پڑھوں، تلاوت کروں، غور و فکر کروں، نہاؤں دھوؤں، برش کروں، مسجد میں جا کے بیٹھوں، ذکر کروں، فکر کروں، جیسا ہم لوگ بولتے ہیں تقریروں میں، وہ سب اپنے آپ ہو جائے گا. آپ کے پاس ٹائم ہے. وہ ٹائم میں کوئی آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والا نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ یہ کریں گے 10 بجے سوئیں گے. 10:30، 11، 12. اچھا جاگ رہے ہیں تو کر کیا رہے ہیں؟ کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ رات کو جاگ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہنسی مذاق ٹھٹا اس کے علاوہ کچھ کرتے ہیں کیا؟ اسی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں؟ کیا یہ حدیث صرف تقریر میں سنانے کے لیے ہے کہ عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو سو جاؤ؟ کیا یہ صرف درس میں سب بتانے کے لیے ہے کہ صبح کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے، بہت برکت والا ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے ہوتا ہے، ہمارے لیے نہیں ہوتا. ہمارے لیے صبح کا وقت سونے کے لیے ہوتا ہے، اچھی نیند کا وقت ہوتا ہے. اور کیا سونے کا؟ ہم نہیں جا سکتے مسجد میں. جاتے ہیں تو آنکھ بند کر کے جاتے ہیں اور آنکھ بند کر کے لوٹتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کسی کی کوئی مجبوری ہے، کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خیال کرے گا. کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں، اللہ تعالیٰ اس کا خیال کرے گا. لیکن جو آدمی رات کو 1 بجے تک ہنسی مذاق کرتا ہے اور اس کی وجہ سے صبح جو سوتا ہے، اس کا کیا؟ ہم لوگ یہاں آئے تربیتی اجتماع کے لیے. میں یہ بولتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ تھے، کچھ لوگوں کی عادت ہوگی 12 بجے سونے، کچھ لوگوں کی عادت ہے 1 بجے سونے، کچھ لوگوں کی عادت ہے 10 بجے سونے کی. آپ نے 10 بجے سونے والے کو بھی 1 بجے تک جاگنے والا بنا کے بھیج دیا. آپ نے اس کا بھلا کیا کہ اس کا برا کیا؟ دیکھیے یہ بہت سیریس بات ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سلیم اس بات کو اتنا کھینچ کیوں رہا ہے. اسلام جو ہے نا وہ زندگی جینے کا نام ہے. یہ چیزیں انکلکیٹ ہو جانی چاہیے ہمارے سسٹم میں. بائی ڈیفالٹ جو ہے ان پر عمل ہونا چاہیے، جیسے عادت ہوتی ہے جو اخلاق کے بارے میں بتایا گیا. اس میں ڈھال لینا. کل بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے آئی کہ اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں ڈھال لینا. تو وہ جو چیزیں ہیں، اور بھی 1-2 بات بولتا ہوں. ان کو غصہ آ گیا ڈاکٹر صاحب کو، بولے یار یہ بہت زیادہ بول رہے ہیں. دیکھیے میں 1-2 مثال دینا چاہتا ہوں. اچھا کیا ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا موڈ بدل دیا. یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا،